يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق چل رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق الدرس التاسع والعشرون کورس نمبر 2 کا 29واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے عام طور پر جو دسترخوان پر چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے چمچ ہے، کانٹا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ نمک دانی ہے، اس طرح کی مختلف چیزوں کو ہم نے سبق میں پڑھا تھا۔ تو آج اسی کتاب الاساسی کے اس سبق کی تدریبات کو دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے سامنے التدریبات، اس کو ایکسرسائز یا مشقیں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دے رہے ہیں التدریب الاول، سب سے پہلی مشق۔ تو اس میں صرف ہمیں پڑھنا ہے، اس کو بار بار دہرانا ہے۔ مائدۃ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ ملعقہ، ملعقہ کا مطلب ہے چمچ۔ شوکہ، یہ سارا نا پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کوئی نئے الفاظ نہیں لے کر آ رہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سبق نمبر 28 جو اس سے پہلے والا سبق ہے وہ بما تصاویر جو ہے وہاں پر سبق ذکر ہو چکا ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، سکین کہتے ہیں چھری کو، طبق پلیٹ کو کہا جاتا ہے، دورقن جگ کو کہا جاتا ہے، کوبن کپ کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ فنجان نہیں، یہ فنجان ہے، فنجان کا پیالی کو کہا جاتا ہے، اور ملاحہ یعنی جس میں نمک وغیرہ ڈالتے ہیں وہ ہوتا ہے، منضدۃن ٹیبل کو کہا جاتا ہے، ثلاجہ، ثلاجہ فریج کو کہتے ہیں، کبریت ماچس کو کہا جاتا ہے، کبریت ماچس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دوبارہ پھر دہرا لیتے ہیں، بلکہ آخری لائن پھر پڑھ لیں۔ صابون، صابن کو کہتے ہیں، خوخ آڑو کو کہتے ہیں، کمثرا ناشپاتی کو کہتے ہیں، فاکہۃن میوہ جات کو کہا جاتا ہے یا جو پھل ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ مائدہ دسترخوان، ملعقہ چمچ، شوکہ کانٹا، سکین، ان سب کی تصویریں انہوں نے وہاں پچھلے سبق میں دی ہیں۔ سکین چھری، طبق پلیٹ، دورق جگ، اور کوب کپ، فنجان پیالی، ملاحہ نمکدانی، منضدہ ٹیبل، ثلاجہ فریج، کبریت ماچس، صابون صابن، خوخ آڑو، کمثرا ناشپاتی، فاکہہ میوہ جات یا پھل، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے بازلہ۔ بازلہ کا مطلب ہے مٹر، بامیہ بھنڈی۔ بعض دفعہ یہ تا جو ہے اس کو ختم کر کے یا الف یا سے بھی لکھا ہوا آپ کو بامیہ ملے گا، اس کا مطلب بھی بھنڈی ہے۔ فاصولیہ لوبیا، باذنجان بینگن۔ فارغ کا مطلب ہوتا ہے خالی۔ کرنب کا مطلب ہے گوبھی۔ کوسا توری کو کہا جاتا ہے، اور خضروات سبزیوں کو کہا جاتا ہے، خضروات سبزیوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو دیکھ لیں، بازلہ مٹر، بامیہ بھنڈی، فاصولیہ لوبیا، باذنجان بینگن، فارغ خالی، کرنب گوبھی، کوسا توری، خضروات سبزیاں، خضروات سبزیاں۔ التدریب الثانی، اس میں دیکھیں کہ یہ تصویریں دی ہیں انہوں نے، میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں آپ کو۔ التدریب الثانی، دیکھیں پہلے اس کو، اس کی تصویر دی گئی ہے، اس کے بعد یہ والی تصویر دی گئی ہے، اس کے بعد یہ والی تصویر دی گئی، یہ چھری ہے اور یہ چمچ ہے اور یہ کانٹا ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ملعقہ ان میں سے کیا ہے؟ پہلا ہے نہیں ہے، دوسرا ہے جی ہے،
کیونکہ ملعقتن چمچ کو کہا جاتا ہے اور سکین چھری کو کہا جاتا ہے۔ آگے یہ فریج ہے، اگر آپ کو یاد ہے کہ پیچھے فریج کو کیا کہا گیا ہے تو بتائیں۔ فریج کو عربی میں ثلاجتن کہتے ہیں، اور آگے یہ ٹیبل ہے، اسے منضدہ، یہ دسترخوان ہے اور اسے مائدہ کہا گیا ہے، اور یہ والا جو ٹیبل ہے اسے منضدۃن کہا گیا ہے۔ آگے یہ پھر آپ کے سامنے 3 تصویریں لے کر آئے ہیں، ایک یہ کپ ہے، ایک یہ پیالی ہے اور ایک یہ پلیٹ ہے۔ اب اس میں لفظ صرف انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے، لفظ ایک ہے طبق۔ تو اب بتائیں کہ طبق کس کو کہتے ہیں؟ یہ کپ کو کہتے ہیں؟ نہیں، کپ کو نہیں کہتے، کیونکہ کپ کو کوبن کہتے ہیں۔ کیا پیالی کو طبق کہتے ہیں؟ نہیں، طبق پیالی کو نہیں کہتے، کیونکہ پیالی کا نام عربی میں فنجان ہے۔ تو اب ایک پیچھے رہ گیا ہے، طبقن کا مطلب ہے پلیٹ۔ یہ بھنڈی توری آپ کے سامنے ہے، یہ ویسے تو لوبیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بینگن ہے۔ فاصولیہ انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے، لفظ ایک ہے، چیزیں 3 ہیں، آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کو کس کے ساتھ یہ لگے گا؟ کیا بھنڈی توری کو فاصولیہ کہتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ بھنڈی کو بامیہ کہتے ہیں۔ اب یہ سامنے جو ہے وہ لوبیا ہے، تو کیا فاصولیہ لوبیا کو کہا جاتا ہے؟ تو جی ہاں، لوبیا کو فاصولیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بینگن ہے، تو چونکہ بینگن کو عربی میں باذنجان کہتے ہیں، اس لیے یہ فاصولیہ بینگن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے ہمارے سامنے التدریب الثالث ہے، التدریب الثالث۔ اب یہاں پر انہوں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، دیکھیے، یہ ایک چیز ہے، ایک چیز یہ پڑی ہے، ایک چیز یہ پڑی ہے۔ اب آپ نے اس میں سے غور کرنا ہے۔ مائدہ، جس پر کوئی چیز لگی ہو، وہ کیا ہے؟ یہ والی چیز ہے، تو اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ دورق، جگ کو کہا جاتا ہے، تو جگ یہ ہے۔ کمثرہ، ناشپاتی یہاں پر ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرح بینگن ہے، اور اسی طرح جو ہے پھل وغیرہ ہیں، اور یہ چھری ہے۔ تو چھری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ان 3 میں سے آپ نے کچھ لگانا ہے، تو ذرا بتائیں چھری کو عربی میں ان 3 میں سے کیا کہتے ہیں؟ یہ زبردست پہیلی بھی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کس انداز سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، چھری کو عربی زبان میں سکین ان کہتے ہیں، تو جو سب سے پہلا لفظ ہے سب سے آخر والے کے ساتھ جڑے گا۔ اس کے بعد ہے باذنجان۔ تو باذنجان ان میں سے کیا ہے؟ پیچھے رہ گی 2 چیزیں، کیا یہ ہے یا یہ ہے؟ تو یہ والا ہے، کیونکہ باذنجان بینگن کو کہا جاتا ہے۔ فاکہتن، پھل وغیرہ کو فاکہہ کہا جاتا ہے، فاکہتن۔ آگے پھر 3 چیزیں ہیں، یہ مٹر ہیں، یہ بھنڈی توری ہے، اور یہ آم توری ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ بامیہ، یہ کس کے ساتھ لگے گا؟ کیا سامنے والا یہ بامیہ ہے؟ نہیں، تو یہ دوسرے نمبر کا بامیہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دوسرے نمبر کا بامیہ ہے۔ اس کے بعد ہے بازلہ۔ بازلہ کیا جو سامنے ہے تو وہ ہے؟ نہیں ہے۔ اور کیا اوپر والا ہے؟ تو بازلہ مٹر کو کہا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کوسا توری کو کہا جاتا ہے، توری آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے گوبھی ہے، اور اس کے بعد پیالی ہے، اور اس کے بعد آڑو ہے۔ تو ان 3 میں سے سب سے پہلے ہم گوبھی کو کیا کہیں گے؟ ان 3 میں سے خوک گوبھی کو کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ فنجان گوبھی کو کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کرمب گوبھی کو کہتے ہیں؟ جی ہاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے ہاں پیالی ہے، تو اس کو فنجان کہا جاتا ہے، اور پھر پیچھے ایک رہ گیا ہے آڑو، تو یہ خوخون آڑو کو کہا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے آگے انشاءاللہ تعالی التدریب الرابع سے ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ کوشش کریں اس لحاظ سے کہ یہ بہت اہم
سبق ہوتے ہیں، بار بار ایک چیز کو دہرانا اور بار بار اس طرح سے ایک چیز کو لے کر آنا، کچھ چیزوں کے لیے وقت نکالنا اور کچھ چیزوں کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرنا، اور سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہیں کسی جگہ پر آ کر سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ انسان ناکام نہیں ہوتا جو اپنی کوشش جاری رکھے، جو اپنا سیکھنے سکھانے کا جو ہے عمل وہ اس کو جاری رکھتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ انسان کامیاب ہوگا، لیکن کوشش جو ہے وہ انسان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا ہدف اور ہماری منزل یہ ہے کہ ہم فصیح عربی کو سیکھ کر انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، اور جو عربی کتب ہیں، پرانے ماخذ ہیں، ان کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔